السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلیاً اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم اور آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ دسمبر کا مہینہ ہے، سخت سردی کے ایام ہیں، تو آج کے درس میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ اگر ہم ان دنوں کے اندر عبادتوں کو انجام دیں گے، اگرچہ ہمارے نفس پر گرا گزرے، اگرچہ ہم کو تکلیف ہو اور پریشانیاں ہوں، تو اللہ رب العالمین ہمیں بہتر سے بہتر بدلہ دے گا۔ یہ بات آپ یاد رکھ لیں میرے دوستوں کہ جنت یہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے ہی نہیں دے دے گا، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے پڑیں گے، اور ان دنوں کے اندر نیک اعمال کرنے پڑیں گے جن دنوں کے اندر عبادتوں کو کرنا نفس پر بہت ہی زیادہ گراں گزرتا ہو، جن دنوں کے اندر عبادتوں کو انجام دینا بہت ہی مشکل ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ، جنت ایسی چیزوں سے گھیر دی گئی ہے جو نفس پر گراں گزرتا ہے، یعنی کہ جنت میں اگر جانا چاہتے ہیں اپنے نفس سے جہاد کیجئے، جنت میں اگر جانا چاہتے ہیں تو اپنی خواہشات سے جنگ کیجئے، جنت میں اگر جانا چاہتے ہیں تو سردی کے ایام میں بھی عبادتوں کو مت چھوڑیے اور چھوٹے چھوٹے بہانے مت بنائیے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، اور جہنم نفس کی خواہشوں سے گھیر دی گئی ہے، لہٰذا اگر ہم اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سردی کے ایام میں بھی عبادتوں کو نہ چھوڑیں اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں، اگرچہ سخت سردی ہی کیوں نہ ہو، سخت سردی ہے، بہت ہی زیادہ ٹھنڈک والی رات ہے، پھر بھی ہم عشاء کی نماز کو نہ چھوڑیں، فجر کی نماز کو نہ چھوڑیں۔ اور محترم ناظرین، میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں، یعنی کہ دسمبر کے اور جنوری کے، ان دنوں کے اندر اگر ہم اچھی طرح سے وضو کر کے عبادت کریں گے تو ہمارے درجے جنت کے اندر بلند ہوتے رہیں گے۔ جی ہاں میرے دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسے نیک اعمال کے بارے میں نہ بتلا دوں کہ اگر تم وہ کرنے لگو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہارے درجوں کو بھی بلند کر دے گا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیوں نہیں، آپ ہمیں ضرور بتلا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف ہونے کے باوجود، نفس پر، طبیعت پر گراں گزرنے کے باوجود اچھی طرح سے وضو کرنا۔ اب جیسے کہ آج کل ٹھنڈی کے ایام ہیں، انسان کو وضو کرنا بولے تو بہت تکلیف ہوتی، پانی بھی ٹھنڈا رہتا۔ اب انسان ان دنوں کے اندر اس کی وجہ سے نماز ہی چھوڑ دیتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، اب کہاں وضو بنانا اور پھر نماز پڑھنا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو تکلیف ہے، اگر انسان کو پریشانی ہے اور اس کے نفس پر، اس کی طبیعت پر گراں گزرتی ہے، لیکن پھر بھی انسان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، کامل وضو کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ بس ٹھنڈی کے دنوں میں جب مسح کرتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو لائٹ سے مسح کرتے ہیں، لائٹ سے وضو کر لیتے ہیں، یعنی کہ بس ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں اور ایسے ایسا کر لیتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ نہیں میرے دوستو، آپ کامل وضو کیا کریں، اچھی طرح سے سنت کے مطابق آپ وضو کیا کریں، ہر اعضائے وضو کو اچھی طرح سے دھویا کرے 3 مرتبہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس پر اور طبیعت پر گراں گزرنے کے باوجود، مشقت کے باوجود بھی، پریشانی کے باوجود بھی اچھی طرح سے وضو کرنا، یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور جنت کے اندر بھی تمہارے درجوں کو بلند کر دے گا۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کی طرف کثرت سے چل کر کے جانا۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ میرے امت کے لوگوں، یاد رکھنا یہ جو اعمال ہیں یہ دین کے محافظ اور نگراں ہیں۔